وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور معزز سامعین، یہ ایک حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ایسی حدیث شریف ہے جس کو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے سبھی جانتے ہیں، روزانہ سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، اور سبھی مدرسوں میں دیواروں پر، دروازوں پر، بینروں پر یہ حدیث لکھی بھی رہتی ہے۔ تھوڑا سا اسی حدیث شریف کے متعلق عرض کرنا ہے، مزید توجہ کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ، جیسی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے تھی اور جیسی عظمت وہ ہمارے دلوں میں ایسی محسوس نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، آپ کا پیغام ہے۔ یہ کسی مولوی کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی جماعت والے کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی سیاستداں کا پیغام نہیں ہے، یہ کسی میڈیا والے کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ تو دونوں جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، پیغام ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ دنیا کے تمام آدمیوں میں سب سے بہتر آدمی وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن جیسا اس پر یقین ہونا چاہیے اور جیسی اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے ویسی توجہ عام طور سے نہیں ہو پاتی۔ ہم پھر بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ بہترین تو خیر ڈاکٹر ہی ہے، سب سے بہترین آدمی تو خیر انجینئر ہی ہے، دنیا کا بہترین آدمی تو خیر منسٹر ہی ہے، اور دنیا کا بہترین آدمی تو خیر پائلٹ ہی ہے، یا وہ آدمی جس کی لاکھوں روپے تنخواہ ہو، یا وہ آدمی جو بہترین سائنسداں ہو، یا وہ آدمی جو کسی پارٹی کا صدر ہو، یا وہ آدمی جو اسکول کو ٹاپ کر دے، یا وہ آدمی جو اچھی شادی کر لے، یا وہ آدمی جو بزنس میں، تجارت میں اونچا مقام حاصل کر لے، یا وہ آدمی جس کے دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ماننے والے ہوں۔ ہم چاہے زبان سے نہ کہیں، لیکن ہماری زندگی سے اور ہمارے حالات سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم انہی کو بہتر سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے حالات سے اور ہماری زندگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھتیجا، بھانجا اگر کوئی قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا ہے، اس کی ہماری نظر میں وہ وقت نہیں ہے جو ایک انجینئر کی ہے، جو ایک ڈاکٹر کی ہے، جو ایک پروفیسر کی ہے۔ ایک بھائی اگر ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر ہے تو اس کی ہماری نظر میں بڑی قدر ہے، اس کو ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا ہماری نظر میں عام طور سے وہ مرتبہ نہیں حاصل کر پاتا جو عصری لائن میں علم حاصل کرنے والا جو درجہ حاصل کر پاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے
قرآن کریم کے بعد جس کا سب سے اونچا درجہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو تمام مسلمانوں کی نظر میں سب سے بہتر وہی آدمی ہونا چاہیے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اخبار والے کچھ بھی کہتے رہیں، سیاستداں، سائنسداں کسی بھی چیز کا پرچار کرتے رہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر جوان کا، ہر پڑھے لکھے کا، ان پڑھ کا یہ یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں کوئی کتنی بھی اونچی ڈگری حاصل کر لے اور کتنا بھی اونچا مقام حاصل کر لے، لیکن قرآن سیکھنے سکھانے والے سے بہتر کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث شریف کو صرف کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارا بھی گویا اس حدیث پر وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے۔ لیکن اس حدیث شریف کے بارے میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ سبھی حضرات توجہ سے سنیں گے۔ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ دنیا کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو ہمارے مدرسوں میں، جلسوں میں، پروگراموں میں، عوام میں، خواص میں ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ جو قرآن کے الفاظ سیکھے اور سکھائے، جو حافظ بن جائے یا قاری بن جائے، قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، قرآن کریم کے الفاظ کو تجوید و قرات کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کر لے، ہمارا ذہن زیادہ تر اسی طرف جاتا ہے۔ واقعی قرآن کریم کے الفاظ کو سینے میں محفوظ کر لینا بہت اونچا کام ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو تجوید و قرات کے ساتھ ادا کرنا بہت بڑا کام ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے سمجھانے کی طرف ہمارے یہاں کوئی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس حدیث شریف میں جو یہ کہا گیا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس میں وہ بھی شامل ہے جو قرآن کے الفاظ سیکھے سکھائے، اس میں وہ بھی شامل ہے جو قرآن کا معنی سیکھے اور سکھائے۔ حدیث شریف میں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سیکھنے والا، سکھانے والا سب سے بہتر ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے الفاظ بھی سیکھے سکھائے، معنی مطلب بھی سیکھے سکھائے، وہ دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو ہمارے یہاں مدرسوں میں، مسجدوں میں، عوام میں، خواص میں ماشاءاللہ قرآن کے صحیح کرنے کرانے کی طرف توجہ ہے، الفاظ کے صحیح کرنے کرانے کی طرف توجہ ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت مبارک کام ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی محنت کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، وہ مبارکباد کے قابل ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے معنی مطلب کو سمجھنے سمجھانے کی طرف جو ہماری بالکل بھی توجہ نہیں ہے یا بہت کم توجہ ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ آپ حضرات دیکھیے کہ مسلمان سے زیادہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ غیر مسلم قرآن کریم کو ہندی میں یا انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں پڑھ پڑھ کر وہ ایمان لا رہے ہیں اور اللہ سے جڑ رہے ہیں، بلکہ لڑکیاں جو جینس پہننے والی ہیں، ٹی شرٹ پہننے والی ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، وہ قرآن کریم کا معنی مطلب انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں پڑھ پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن کا مطالعہ کر کے، قرآن میں غور و فکر کر کے اپنے خالق اور مالک کو پہچان رہی ہیں اور ایمان لا رہی ہیں۔ سادھو سنت، پادری، سائنسداں، غیر مسلم، فلمی کھلاڑی، جیلوں میں رہنے والے لوگ انگریزی میں، ہندی میں، دوسری زبانوں میں قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے، بلکہ خطرہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ کہیں وہ مسلمان جو قرآن کو اپنی کتاب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور دوسری قومیں جو اسلام کی اور قرآن کی دشمن سمجھی جاتی ہیں، کہیں وہ قرآن کو پڑھ کر اور قرآن کو سمجھ کر اور قرآن سے ہدایت حاصل کر کے مسلمانوں سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ تو جس طرح قرآن تلاوت کی کتاب ہے، اسی طرح قرآن ہدایت کی بھی کتاب ہے۔ اس لیے میری آپ سبھی حضرات سے، مردوں سے، عورتوں سے، اسکول والوں سے، بزنس والوں سے، کھیتی کرنے والوں سے، مدرسے والوں سے، سبھی سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح آپ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ قرآن کا معنی مطلب سمجھنے سمجھانے کا بھی ماحول بنائیں۔ ہمارے مقتدی حضرات کبھی امام سے کیوں نہیں پوچھتے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ ہم بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ہم روزانہ نماز میں سنتے ہیں، امام صاحب، مولانا صاحب ہمیں اس کا مطلب بتا دیجئے۔ اور واللہ خبیر بما تعملون، انا للہ و انا الیہ راجعون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ تو سب لوگوں کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کا بھی اگر روزانہ معنی مطلب سیکھیں گے، پوچھیں گے، تو اس سے بہت بڑی تبدیلی آنے کی امید ہے۔ تو میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کے الفاظ بھی سیکھے سکھائے اور معنی بھی سیکھے سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھنے سکھانے کی اور معنی مطلب کو بھی سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب